بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت سے لمبے عرصے تک ہم بستری نہ کی جائے تو اس عورت کو کون کون سی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ تمام حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اکثر و بیشتر یہ سوال آتا ہے کہ عورت سے اگر کچھ عرصے تک ہم بستری نہ کی جائے تو اس سے لڑکی کے مزاج پر اور طبیعت پر کیا چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور کیا بدلاؤ آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر اور ایک مرد اپنی بیوی کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اور صرف 4 مہینے۔ اللہ پاک نے عدت کی جو مدت بتائی ہے وہ بھی 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر شوہر مر جائے اس صورت میں، اور اگر طلاق ہو تو 3 حیض۔ یاد رکھیں صرف اس مدت تک عورت رہ سکتی ہے، اور اگر اس مدت کے بعد بھی بیوی کو اگر اس کا حق نہ دیا جائے، اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے، اس کے ساتھ بوس و کنار نہ کیا جائے، اس کے ساتھ پیار و محبت والا معاملہ نہ کیا جائے، یا اس کے ساتھ ملا نہ جائے، اس سے اس کے حقوق نہ دیے جائیں، تو ایسے میں سب سے بڑا فساد تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے نامحرم مرد کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ کا گھر برباد ہوگا، نسل برباد ہوگی۔ تیسرا یہ کہ سب سے بڑی اور اہم تکلیف کیا ہے کہ اس کے حقوق پورے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اندرونی کیفیت تباہ برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ پاک نے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کے اندر جنسی خواہش رکھی ہیں، جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر مرد کے لیے ایک عورت اور ہر عورت کے لیے ایک مرد بنایا ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو جوڑا جوڑا کر کے پیدا کیا۔ اگر ایک عورت پوری زندگی اس چیز سے رک سکتی ہے تو اللہ پاک کبھی بھی جوڑے کی صورت میں پیدا نہ فرماتے۔ اللہ پاک ہم سے بہتر جانتے ہیں، اللہ پاک سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، لہٰذا اللہ پاک کے معاملے میں خلل ڈالنا، اللہ کے معاملات میں رد و بدل کرنا انسان ہونے کے باوجود خدائی دعوے دار ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا کسی بھی بیوی کو 4 مہینے سے زیادہ نہ چھوڑا جائے۔ اس سے زیادہ چھوڑنے والے پر سخت کارروائی بھی ہونی چاہیے کہ اس کی بیوی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ اگر شوہر کاروباری سلسلے میں ملک سے باہر ہے تو وہ پھر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، یا پھر 4 مہینے سے پہلے اپنے گھر تشریف لائے تاکہ وہ اپنے حقوق پورے کر سکیں۔ ناظرین، کتاب و سنت کے مطابق کہ اپنے خاوند پر بیوی کے اپنے خاوند پر کیا حقوق ہے، یا دوسرے معنوں میں خاوند کی اپنی بیوی کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح بیوی کی اپنے خاوند کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ صرف بیوی کے خاص حقوق۔ بیوی کے اپنے خاوند پر کچھ تو مالی حقوق ہیں جن میں مہر، نفقہ اور رہائش شامل ہے، اور کچھ حقوق غیر مالی ہیں جن میں بیوی کے درمیان تقسیم اور عدل انصاف کرنا، اچھے اور احسن انداز میں برداشت اور معاشرت کرنا، بیوی کو تکلیف نہ دینا۔ مالی حقوق ہے مہر وہ مال ہے جو بیوی کا اپنے خاوند پر حق ہے، جو عقد یا پھر دخول کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ بیوی کا خاوند پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی سے دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بہت حریص اور بخیل آدمی ہے، مجھے وہ اتنا کچھ نہیں دیتا جو کہ مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو۔ یہ کہ میں اس کا مال اس کے علم کے بغیر حاصل کر لوں، تو کیا ایسا کرنا میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، تو اس کے مال سے اتنا اچھے انداز سے لے لیا کر جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو اور ان سے حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ہم ذیل میں
چند ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کے نمونے پیش کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے قدوہ اسوہ آئیڈل ہیں۔ زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں تھی تو مجھے ایام حیض شروع ہو گئے، جس کی بنا پر میں اس سے چادر سے کھنچ کر نکل گئی اور جا کر حیض والے کپڑے پہن لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ وہ کہتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں ان کا بوسہ لیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل جنابت بھی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے۔ اور جب جمع کرنے میں خاوند کی بات تسلیم نہ کرے تو یہ ممنوع ہے اور کبیرہ کی مرتکب میں ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو ایسا کر سکتی ہے، مثلا حیض یا فرضی روزہ اور بیماری وغیرہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو خاوند اس پر رات ناراض کی حالت میں بسر کرے تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کا سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔